बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में जो आज के अहम डेवलपमेंट्स उन पे बात की जाएगी। दो मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक, और इसमें अहम किरदार कतर और तुर्किया ने अदा किया। और इस तमाम तनाजुर में अगर हम बात करें, अफगान मुज़ाकरात पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फैसला कुन साबित हुई। और बात की जाती है क्या हुकूमत जंग बंदी माहदे की कौमी इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ाएगी, ये भी एक सवाल है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्या ये अमन पायदार होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की जाए तो जो हिस्ट्री है वो बड़ी डिसाइसिव सी है, और हमेशा जो मुआहदे हुए उसकी अफ़गान हुकूमत ने पासदारी नहीं की। पाकिस्तान के तनाजुर में हम बात करें, इसी हवाले से अगर हम बात करें, कम उम्र अफ़गान नौजवानों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्द ख़ुदकुश बम्बार जो तैयार किए जाते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके होशराबा जो इंकशाफात हैं, जो नाकाबिल तरदीद प्रूव हैं, जो पाकिस्तान कहता रहा। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के कम उम्र अफ़गान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना। जनूबी वज़ीरिस्तान में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ख़ुदकुश बम्बार को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने इंकशाफात किए हैं होशराबा। और उसमें क्या वो कहता है, इसका नाम है नेमतुल्लाह वल्द मूसा खान, कंधार का ये रिहायशी अफ़गानी बोल रहा है। इसकी वीडियो मौजूद है। ख़ुदकुश बम्बार नेमतुल्लाह कंधार मदरसे का तालिब इल्म है जो हिफ्ज़ कर रहा था। गिरफ्तार ख़ुदकुश बम्बार नेमतुल्लाह ने इतराफ़ी बयान में कहा है कि मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है। हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। बम्बार ने कहा फिर लालाजे के इलाके ब्रोंद जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हम्मास था जो ख़ुदकुश हमलों की तरबियत देता था। 3 माह की ये ट्रेनिंग थी, लेकिन मैंने 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें हमें यह बताया जाता था कि ख़ुदकुश हमला और गाड़ियों पर किस तरह किया जाता है। ये वीडियो नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम पाकिस्तान कर चुका है, दुनिया के सामने आ चुकी हैं चीज़ें। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमने पेश किए, ये गिरफ्तार ख़ुदकुश बम्बार भी हमारे सामने हैं। इस तरह के बहुत सारे और अवामिल थे जो पाकिस्तान पेश करता रहा, दुनिया को दिखाता रहा। कितनी प्रिसिशन स्ट्राइक की गई जो पाकिस्तान ने हिट किया तालिबान को, जो वो घुटनों पे आया। देखिए आसिम साहब, आपकी खुद बड़ी जो है वैलिड जो है इंसाइट है पूरे अफगान जो डायनामिक्स हैं, जिस तरीके से पिछले एक अरसे से तवातुर से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। और मैं आप ही के चैनल पे आपके प्रोग्राम में कई बार ये चीज़ पहले कह चुका हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि किसी दोनों फ्रीक जो हैं वो जब बिल्कुल आमने सामने बैठ के जो है मुज़ाकरात की तरफ आ ना रहे हों, या कोई एक पायदार जो है ऐसा हल तलाश ना कर पाए, और एक फ्रीक जो है वो मुसलसल डिनाइल के मोड में हो, और फिर उस पर तुरा ये कि वो अल्टीमेटली हमारे जो डिक्लेयर्ड एनिमी है वो जाके उनकी गोद में बैठ जाएं और उनको सपोर्ट करें उनके जो है मकरू अज़ाइम के लिए, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ सब कन्वेंशनल जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था कि हमें उनके साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए, और क्योंकि वो लोग हमारी मुज़ाकरात की ऑफर को, हमारे बातचीत की जो मैसेजिंग होती रही है मीडिया में और बैक चैनल्स के थ्रू, उसको वो हमारी कमज़ोरी समझते हैं। लेकिन इस बार फिर जब बात शुरू हुई तो फिर आपने देखा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने तमाम अवेलेबल काइनेटिक ऑप्शन इस्तेमाल की। सोच आप और बड़ी देखें एवीएम साहब, हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे कि हमें प्रिसीजन स्ट्राइक्स करनी चाहिए, हार्ड परसूट हमारा हक है। ये सोच के जी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जायज़ है, अफगानिस्तान के अंदर ये तरबियत और तालीम दी जा रही है। देखिए ना जी, ये तो रेडिकलाइजेशन है ना, ये तो नौजवान नो उम्र बच्चों की सर रेडिकलाइजेशन से ज़्यादा अजीत दोवल डॉक्ट्रिन है। ये वो अजीत दोवल की स्पीच आपको याद होगी जिसमें वो कह रहा था कि ये पेड मर्सनरीज हैं, हमने गियर शिफ्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, हम ऑफेंसिव डिफेंस पे चले गए हैं, हम तालिबान के जरिए पाकिस्तान पे हमले कराएंगे, हमने कीमत उनकी 3 गुना बढ़ा दी है।
जी बिल्कुल, देखिए जी उन्होंने तो डॉलर जो है ना, ये डॉलरों की जो है ना बोरियों के मुंह खोले हुए हैं ना अफगानिस्तान के तो लिए, सर ये क्या कौम है? क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो डीएस रिचर्ड ने लिखी है, और वो एक सेवेज फ्रंटियर के नाम से अगर हम देखें तो उसके अंदर जो एंग्लो अफगान वॉर्स की हिस्ट्री 200 साल की दी है, उसके अंदर ये सारी एक गंध है जिसके अंदर वो किसी के सगे नहीं है, वो अपने आप से सगे नहीं है, एक दूसरे के साथ सगे नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आसिम साहब देखिए, इसमें अगर हम हालिया मॉडर्न हिस्ट्री को देखें ना, तो उसमें मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदारी उन ममालिक की भी है जिन्होंने बगैर किसी एविडेंस के 9/11 के बाद इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनको प्रॉमिस किया कि जी हम आपको आरओसीज बना के देंगे, हम आपको जो है रोजगार, लाइवलीहुड, क्वालिटी लाइफ, वो हम आपको जो है ना उसमें हेल्प करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर इन लोगों का जिंदगी का जो दारोमदार है वो इलीगल या क्राइम की जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ है, नारकोटिक्स के साथ है, असलहे की ट्रेड के साथ है, और इनको सिवाय गन बैरल के डिप्लोमेसी के इनको कोई और चीज आती नहीं है, तो उसमें वही दुनिया जो अब इनसे डिमांड करती है कि जी आप विमेन राइट की पाबंदी करें और ह्यूमन राइट की पाबंदी करें, वो अगर उन मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक हिस्सा ही इन पे खर्च करते तो आज शायद ये नौजवान मदरसों पे होने के बजाय किसी टेक्निकल स्कूल्स में होते, कोई स्किल डेवलप कर रहे होते। देखिए उन लोगों में पोटेंशियल तो है। मैं आपको उनकी एक एग्जांपल दूं कि आप उनकी क्रिकेट टीम देखिए। पाकिस्तान ने एक भाईचारे के तौर पे उनके बिल्कुल जो है कोरे सर जो है उनके बच्चे, प्लेयर्स यहाँ उनको खेलते रहे, क्रिकेट यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे, यहाँ रहते रहे, परवान चढ़े, हमसे सीखते रहे। आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर वो डांस करते हैं और पाकिस्तान को गालियां देते हैं। ये तो देखिए जी उनकी एहसान फरामोशी तो आप देख लीजिए कि तो ये कौम ही 40 एहसान साल से, फरामोश है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, नमक हराम कौम है ये। और हमने तो सबसे ज्यादा इनके लिए कुर्बानियां दी हैं। असल में बात ये है ना आसिम साहब, जब दो जो है ना फ्रीक वो डिफरेंट मेंटल स्टेट में और डिफरेंट पैराडाइम पे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हो, हम तो बात करते हैं जी इस्लामी मुल्क, हम बात करते हैं बरादराना मुल्क, हम बात करते हैं हमारे हमसाए, वो इनमें से किसी भी वैल्यू के ऊपर नहीं आते। क्या आप इनकी जो इस वक्त की हुकूमत है, उनके हुलिये तो इस्लामी हो सकते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर सर ये और उनका बहरूपी है, कंडक्ट जो है हुलियों के मुराद मैं कहता हूँ ये वो कौन बहरूपी सा है। इस्लाम, ये यहाँ पे मदरसों में तालीम वो हासिल कौन सा करते रहे, इस्लाम है? यहाँ पे हक्कानिया अलूम हक्कानिया में पढ़ते रहे। इवन आप जो देखें, जो जाके मुत्तकी साहब फरमा रहे हैं भारत के अंदर, वो अपना खाया पिया हराम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने खाया पिया। जो इधर मदरसे में तालीम हासिल की उन्होंने, वो चैरिटी के मदरसों में और दूसरे पाकिस्तानी इदारों में वो पढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं है आसिम साहब, जो हमारे पश्तून भाई जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने इनके लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्होंने इनको वेलकम किया 79 के बाद, जी और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखिए कि जो टिपिकल पश्तून हमारी बरादरी के जो उनकी स्किल्स थी या जो उनकी इकोनॉमी थी, वो आप भले फ्रूट मार्केट्स का काम देख लें, ड्राई फ्रूट का काम देख लें, वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री, वो सारी इंडस्ट्री जो है ना एरियाज इन्होंने कैप्चर कर लिए। उन्होंने हमारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हम बात करते हैं ये जो दोहा मुज़ाकरात हैं, और अगर हम बात करें इनकी हिस्ट्री की, खाना काबा में हलफ उठाने के बाद कुरान शरीफ का तब भी ये मुकर गए थे, आपको भी याद होगा। उसके बाद हम देखें दोहा पैक्ट जो पिछला हुआ इनका, उसमें भी उन्होंने लिखा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ना सिर्फ ये हार्बर कर रहे हैं वहाँ पे दहशत गर्दी को, वहाँ पे नरिश कर रहे हैं उसको, वहाँ पे बेस कैंप्स बनाए हुए, वजीफे लगाए हुए हैं दहशत गर्द रहनुमाओं के, जो वहाँ पे उनके लीडर्स हैं उनके। जी मेरा ख्याल है ये अल्लाह करे, हमारी दुआ तो है कि ये एक अगर मुश्किल हल तो जाहिर है ये नहीं है, लेकिन एक लंबा अरसा चलने वाला एक पायदार। सर माजी का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जब कोलेशन फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी 48 कंट्रीज़ की, और अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था 2001 के बाद,
ट्राइपेटाइट कमीशंस बनते रहे, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती रही, पाकिस्तान पे दबाव डाला जाता रहा ऑपरेशन के हवाले से, नाइफ रेंज तक की बात की गई कि वो ऑपरेशन पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान के लिए किया जाएगा या पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पे जब हमले होते थे तो उसके ऊपर अपने वो गोल पोस्ट चेंज कर लेते थे, यानी कि रूल ऑफ द गेम उनके हाथ में होता था, वो चेंज करके और पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाते थे। लतीफुल्लाह महसूद जो था वो काबुल के जो पैलेस है उसमें से गिरफ्तार हुआ और जो वहां का एनडीएस का सरबराह था उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। देखिए जी, रिगार्डलेस के रजीम वहां कौन सा है, लेकिन एक चीज जो परसिस्टेंट है उनके माइंडसेट में, वो जो है ना, जब तक वो तब्दील नहीं होगी मुश्किल हाल नहीं निकलेगा। और वो माइंडसेट ये है कि वो लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो ड्यूरल लाइन जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक और एग्रीमेंट्स के मुताबिक माजी का हिस्सा बन चुकी है, वो अभी तक उसी को मानते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को मानते ही नहीं है। तो जब तक वो इस सवरेनिटी को नहीं मानेंगे किसी हमसाये की, वो बाकी चीजों के तकद्दुस का सर, कैसे हम ख्याल कितना हार्ड हिट कर सकते हैं उनको? हमें एक अल्लाह ने मौका दिया है, हम उनके फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो ठिकाने हैं वहाँ पे उनको तबाह कर सकते हैं। जिनको हमने हिट किया वहाँ पे लोगों को भी मारा, उनके कमांडर मारे, हम अभी मजीद उस पर काम कर सकते हैं। जी देखिए, हमारे पास ये कैपेबिलिटी तो बहुत पहले से है, लेकिन हमने हमेशा जो है जो पीसफुल मीन्स हैं, नॉन काइनेटिक मीन्स, उनको प्रेफर किया एज ए स्टेट पॉलिसी। क्योंकि देखिए, हमसाये तब्दील नहीं हो सकते, ज्योग्राफी तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन अब भी जो जितना भी काइनेटिक एक्शन हुआ है उसमें भी अगर आप उसकी फुटेजेस देखिए तो आप और कोई भी इसको एनालाइज कर सकता है कि हमने कोई भी ऐसा डाउटफुल टारगेट नहीं लिया। वो बेशक प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, यहाँ पे वही टारगेट लिए हैं जिनकी रियल टाइम इंटेल जो है वो ग्राउंड इंटेल के जरिए उसको कंफर्म किया गया और वहां पर उनको हिट किया गया। कोई सिविलियन या कोई ऐसा टारगेट हिट नहीं किया। हमने तो देखिए जी, भारत के खिलाफ जिन्होंने हमारे शहरों पे बमबारी की, हमारे शहरों पे ड्रोन की बारिश की, हमने तो उनका भी कोई सिविलियन टारगेट नहीं लिया। सर, सलाला चेक पोस्ट वाकया हमारे सामने है जिसमें 27 हमारे फौजी अफसर और जवान जो थे वो शहीद हुए थे। 7 माह के लिए हमने वहाँ पे ब्लॉकेट की थी, बॉर्डर्स बंद किए थे। अमेरिका और कोलिशन फोर्सेस घुटनों पे आ गई थी। हिलरी क्लिंटन ने माफ़ी मांगी थी पाकिस्तान से। आपको लगता नहीं है कि लैंड लॉक कंट्री है, इसके लिए सिर्फ इसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए तो इनकी चीखें निकल जाएंगी? कि चाबहार तो अब अल्टरनेटिव जो था वो रूट वर्किंग नहीं रहा क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं उस पर। बिल्कुल। और देखिए, ये अगर आप इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जाएं तो वहां उसकी ये लोग जो परसेप्शन इन्होंने बनाई हुई है ना कि ये इनका मैटर ऑफ राइट है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक लैंड लॉक कंट्रीज के राइट्स जो है ना वो राइट नहीं है, वो प्रिविलेज है। और प्रिविलेज ग्रांट करना जो है ना, उसका जो प्रिविलेज देने वाली पार्टी है, जो इस केस में पाकिस्तान है, वो उसके ऊपर उसका इन्हिसार है कि म्यूचुअल आपस में कोऑपरेशन का लेवल क्या है। ये पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि पाकिस्तान ने इनको जो है सपोर्ट करना है। तो अब एक मैकेनिज्म बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बनाने की बात की जा रही है। आपको लगता है ये पोरस बॉर्डर कहलाता था? पाकिस्तान ने फेंसिंग की, जियो फेंसिंग के बाद से हमने देखा है कि इनकी शरंगेजियों में इजाफा हुआ और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उस फेंस को, जिसे जो रुकावट बनती है इनकी इन्फिल्ट्रेशन की, उसको ख़त्म करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है मैकेनिज्म के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इतनी एफर्ट और इतनी स्पेंडिंग के बाद ये जो एक फुल प्रूफ तो नहीं लेकिन काफी हद तक जो एक जो है एक पोटेंट एक हमने एक बैरियर जो है क्रिएट किया है, वो पाकिस्तान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान को इस चीज को मजीद आर्गुमेंट करना चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। सर, अब हमारे पास जो हार्डवेयर मौजूद है, ख़ास तौर पे हम अगर अपनी एयरफोर्स की बात करते हैं, हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया 10 मई और 6-7 मई को भी। आपको लगता है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है उसके लिए जो हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको करके उधर जो प्रिसाइज्ड हमने ऑपरेशंस करने हैं या टारगेट्स को हिट करना है, हमने कर लिया है या करने जाएंगे अभी आगे? देखिए जी, मैं इसके ऊपर कोई हतमी जो है ना एनालिसिस तो नहीं दे सकता, लेकिन जहां पे हमने ये इस पे एग्री किया है
سیز فائر پہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کم از کم ہم نے وہ ایک سفیشینٹ جو ہے نا نمبر آف ٹارگیٹس کو ان کو نیوٹرلائز کر لیا تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جو ہے مذاکرات کیے جائے اور سیز فائر مانگ رہے تھے. جی سیز فائر تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بہت ساری چیزوں کے اندر ابھی جو ہم نے نام دیکھے ہیں جو مارے گئے ہیں، کمانڈر فرمان الکرما، کمانڈر صادق اللہ داوڑ، کمانڈر غازی مدہ خیل، اس کے علاوہ کمانڈر مقرب، کمانڈر قسمت اللہ، کمانڈر گلاب دیوانہ، کمانڈر رحمانی، کمانڈر عادل، کمانڈر فضل الرحمان خارجی گل بہادر گروپ کا ہے، یہ اس کا چچا ہے، کمانڈر عاشق اللہ کوثر، کمانڈر یونس. یہ وہ تمام کمانڈر ہیں جن کے بارے میں پاکستان ہمیشہ سے انتہائی مطلوب لوگ تھے. پاکستان ان کے بارے میں بتاتا تھا، لیکن ان کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں ہوتی تھی. میرے خیال ہے ان مذاکرات میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کے اوپر مزید بلڈ کرنا چاہیے اور شاید ایک اور ایسا فورم کریٹ ہونا چاہیے جس میں چائنا کو بھی جو ہے ہمیں انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا کا وہاں بہت سٹیک ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور ان کی بات کی بہت زیادہ ویٹیج ہوگی. جی میرے خیال میں بڑی حیرت انگیز بات ہے، پاکستان میں چائنیز انجینئرز، پاکستان میں چائنیز کے اوپر، شہریوں کے اوپر یہی لوگ حملے کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کوہستان واقعے کی بات کریں، چاہے جہاں کی بھی بات کریں، کراچی میں کونسلیٹ کی بات کریں، اور افغانستان کے اندر جہاں پہ ان پہ پیسہ لگ رہا ہے تو وہ جناب صاحب ان کو اپنے ہتھیلی پہ سرسوں کی طرح اگاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جناب صاحب یہ اس طرح کیئر کرتے ہیں جیسے شاید ان کے مائی باپ وہی ہیں؟ تو یہ ایک ڈپلومیسی کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک بہت بڑا شفٹ ہے دونوں سائڈ پہ، اور چائنا کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. جی بالکل، اور نہ صرف یہ کہ ان کو، بلکہ چائنا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر انڈیا ہے. چائنا کو انڈیا کو بھی سینسٹائز کرنا چاہیے کہ وہ اس جو پراکسی وار ہے وہ اس کو بھی جو ہے اس سے بھی وہ جو ہے ڈس انگیج ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جی اس وقت اصل میں ہمارے اپنے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں، بہت سارے مبصرین جو ہیں وہ اس کے بارے میں بھی بڑے جو ہے وہ اسکیپٹیکل ہے، اور ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو قربتیں ہیں اس وقت ویسٹ کے ساتھ وہ ہمیں دونوں سائڈز کو جو ہے ایک توازن کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی میں لے کے چلنا چاہیے، اور اپنا کور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے. چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اے وی ایم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے وقفے کا، اس کے بعد ہم دوسرے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں خیلداس کوہستانی صاحب، وزیر مملکت برائے مذہبی امور. میں بات کر رہا ہوں دو ایسے ممالک کی جہاں پہ ایک ملک جو ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشنز کے ایک لاتعداد جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ فہرست ہے، ایک لاتعداد سلسلہ، لامتناہی سلسلہ ہے، اور جن کو دوسرا ملک جس کے نیریٹو کے اندر، جس کی ہندوتوا کے اندر، جس کی بی جے پی کے نیریٹو کے اندر، وہ دوسرا ملک جو ہے یعنی افغانستان جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے، اس کے طالبان. اور یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے، ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ باشگاف الفاظ میں کہتے رہے ہیں. آج دونوں ملک مل کر ایک کھچڑی پکا کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور جس کا شاخسانہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں. افغانستان کو ہم نے وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک ان کو یاد رہے گا. خیلداس صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ممالک جو ہیں جو پاکستان سے دشمنی کی ایک مثال ہے، ان کی ایک طویل داستان ہے، اور آج ہم نے جو مذاکرات دوحہ میں دیکھے اس میں کامیابی دیکھی. ترکیہ اور قطر کی وجہ سے ہم نے دیکھا کافی دباؤ تھا، اور اب ہمارے شرائط مان لی گئی ہیں. کیا احوال ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے. ہم کئی دہائیوں سے ان کے افغان مہاجرین کا بوجھ پاکستان نے اٹھایا ہے. ہمارے جو معاشی جو ہم نے ان کی ہر معاش پہ ان کے افغانستان کو سپورٹ کی ہے،
اور جو دہشت گردی کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ کئی بار ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں گئے ہیں تشریف لا کے، اور ہمارے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب، یا ہمارے سیکیورٹی کے جو قیادت ہے، اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ بات چیت کی کوشش کی ہے، کبھی بھی ہم نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، مگر حیرت تب ہوئی جس تکبر، جس گھمنڈ میں گھمنڈ میں ایک بھارت جو جس کا شکار تھا، اور جس طرح انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی اور مارکہ حق میں جو ہمیں کامیابی ہوئی، اس کے غرور کو اور اس کے تکبر کو ہم نے توڑا، ہم نے ایک تاریخی شکست دی ہے، اور ہماری افواج نے لوہا منوایا ہے کامیابیوں کا، جس کی وجہ سے آج پاکستان دنیا میں ایک اہم سفارتی محاذ پہ کھڑا ہے، پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی آئی ہے، جن ہمارے فوجی جوانوں کی خون دیا ہے، شہداء کی، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تو اب اس ماحول میں اس دشمن کے ساتھ جا کے ہمیں زبان ہونا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ مجھے تو ایز اے پاکستانی بڑی حیرت ہوئی ہے، مگر ان کو یہ وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ عورتوں کی پاسداری یا پھر ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ وہ ملک ہے جو اپنے ہی ملک کے اوپر فوج کشی کرتا ہے، اور کشمیر سے لے کر اگر آپ بات کرتے ہیں آسام کی، اگر آپ بات کرتے ہیں ناگالینڈ کی، فوج کشی کرتا ہے، ہر انسانی حقوق جو ہے اس کی پامالی ہے، نچلی ذاتوں کے لوگوں کو مارتا ہے۔ ابھی آئی پی افسر ایک صاحب ہیں، ان کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ نچلی ذات کے تھے، اور انہوں نے پول کھولا تھا وہاں پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں نچلی ذات کے ساتھ۔ تو اس طرح کے ملک کے ساتھ افغانستان جیسا ملک جو کہ آپ کو اسلامی ریاست کہتا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا جسے کہہ سکتے ہیں علمبردار کہتا ہے، ایک نام کا نام نہاد اسلامی چلے، لیکن اس کے بعد ان کو شرم نہیں آتی، اور وہ ملک جس نے ان کے اوپر 45 سال احسان کیا، اس کے ساتھ نمک حرامی کی۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگرچہ یہ جو جنگ انہوں نے مسلط کی، یا انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان نے اس کو بڑا بھرپور جواب دیا، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا دونوں طرف اگر کوئی ہمیں ان کی سرزمین سے ہمارے خلاف جو استعمال ہوتی ہے دہشت گردی، ایک مسلمان کا خون بہتا ہے، اور وہاں پہ بھی اگر کوئی دہشت گرد ہے تو مسلمان، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم برادر ملک ہے، اور تعلقات بھلے بھارت سے رکھے، اسے ہمارا ان کے اندرونی معاملات میں تعلق نہیں، مگر ان کے لیے استعمال ہونا اور ان کی سرزمین استعمال ہونا، تو یہ نہ عالمی قوانین اجازت دیتا ہے، نہ یہ پاکستان کبھی بھی برداشت کرے گا۔ اور یہ جو کل جو کامیابی ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہماری کامیابی سفارتی ہمارے موقف کی، ہمارا جو ہم نے جو بات رکھی تھی اس کی تائید ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ مستقل جو ترقی میں ہوگی تو یہ مستقل اس کا حل نکلے گا۔ اور ہم نہیں چاہتے، ہم دیکھیں دنیا میں کسی سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم پہ کوئی اگر جنگ مسلط کریں گے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ دلدار صاحب، اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بن کے رہنا ہے، یہ اعلان کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، بھائی بندیاں اپنی جگہ پہ، برادر اسلامی ملک اپنی جگہ پہ، قومی سالمیت سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب سخت پالیسیز، افغان پالیسیز کو ریوزٹ کر کے اس کے اوپر سخت سے ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، دیکھیں آپ نے پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس کیا تھا، جس میں عسکری قیادت ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، صوبائی وزراء 3 جو صوبائی وزراء اعلیٰ بھی تھے، اس میں جو باقی ایجنڈا تھی، مگر اس میں اہم ایجنڈا یہ بھی افغان مہاجرین کی بھی تھی، تو ان کی واپسی کے لیے پاکستان نے اب حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ بوجھ جو میزبانی کا ہے اب نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی بھی ملک، کوئی بھی پاکستان میں آنا چاہتا ہے، وہ عالمی قوانین کے تحت ویزا لے کے، جس طرح دنیا میں کیا ہم کہیں، ہمارا پاکستانی ایک کہیں رہ سکتا ہے، بھلے اسلامی ملک کو، کوئی اور ملک کو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، تو ہم کیوں لاکھوں لوگوں کا بوجھ اٹھائے اور پھر وہ ہمارے خلاف استعمال ہو، ہماری ترقی میں رکاوٹ ہو، ہمیں وہ ایجنٹ بن کے کسی کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرے، ہمارے ہم وطنوں کا خون بہائے۔
اور ہمارے ہم وطنوں کا، ہمارے فوجی جوانوں، آج بھی ہماری فوج کے جوان جو ہے یہ قربانیاں دے رہے ہیں اس جنگ، دہشت گردی کی جنگ جو پاکستان پہ بھارت کی طرف سے فتنہ یہ جو سارا پھیلایا گیا ہے فتنۃ دہشت الہندوستان اور گردی کا، فتنۃ الخوارج. پاکستان میں ہو کسی کے میں ہو، فتنہ الخوارج، یہ ہندوستان الخوارج ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے وہ تو جنگ تو ہم نے شکست کھا لی، مگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یا یہ جو پورے کے پی کے یا بلوچستان میں اس طرح ہم پاکستان کو ڈسٹرب کریں گے تو پاکستان اب کسی بھی صورت میں یہ جو کارروائیاں ہیں یہ برداشت نہیں کرے گا. اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہماری قربانیاں ہیں، اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کا جو جنگ ہم نے جو لڑی ہے دنیا کے لیے، اس خطے کے لیے، امن کے لیے، ہمارے 90,000 سے زیادہ قربانیاں ہمارے سویلین اور فوجی جوانوں کی ہے. تو ان قربانیوں کو ہم رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے. تو پاکستان ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال ملک کے طور پہ جو ہماری قیادت ہے، انہوں نے جو جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی دشمن یہ سمجھے گا کہ یہ بیبڑ یہ بکیاں تو مارے گا، گیدڑ دبکیاں تو مارے گا، مگر پاکستان کا جو بھارت کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ کس طرح پاکستان نے پہلے بھی ان کو یہ سارا تکبر توڑا ہے، ان کو شکست دی ہے. تو یہ اور بھی جاننے سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے پنگا اب کوئی نہیں لے گا. تو ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ایٹمی طاقت ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے. ہم کسی پہ جنگ جاریت نہیں کرنا چاہتے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں. گلدار صاحب یہ بتائیے گا ہم کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہم ان کے وعدوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاسداری کریں گے، کیونکہ ماضی میں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جس میں انہوں نے وعدے کیے، تحریری معاہدے کیے اور ان پہ وہ قائم نہیں رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس معاہدے کو جو ہوا ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں افغانستان سے؟ اس وقت جو ہمارے دوست ممالک ہے، اسلامی برادر ملک ہے قطر یا ٹرکی، اور وہ بیچ میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشور کریں گے. اور افغانستان بھی اگر اس طرح کی دراندازی کرے گا یا دہشت گردی میں اپنی سرزمین یا کوئی اس طرح کی کام کرے گا تو وہ دنیا میں بھی آگے تناؤ ہو جائے گا. تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک ہمسایہ کے، اچھے ہمسایہ کے تحت رہے، اور یہ اس کے حق میں ہے، ان کے حق میں. باقی جو ہماری طرف اگر کوئی دہشت گرد کی نیت سے کوئی بری آنکھ سے دیکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی افواج جس طرح اپنے دفاع، اپنے وطن کے لیے، ایک انچ کی حفاظت کے لیے وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے. اور آج بھی اگر کوئی اس طرح کے فتنہ خوارج جو ہے ان کو ناکام کر رہے ہیں، ان کو شکست دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں. ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ برادر ملک ہے، ہم کسی لڑائی میں پڑنا نہیں چاہتے، مگر ہم اپنے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آپ نے کل فیلڈ مارشل کا جو ذکر کیا، وہ خطاب تھا جو انہوں پی نے ایم اے میں فرمایا تھا، بالکل اس کے خطاب میں واضح پالیسی ہے ریاست کی. جی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی اب کافی عرصے سیم رہے گی؟ افغانستان کے بارے میں جو ہم اپنی پالیسی ہے اس کو ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ رکھیں گے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں نا، اس وقت پاکستان جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب، ان کی بڑی کوششوں سے ایک طرف آپ دیکھیں امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، پہلے ہمارا چین ہمارا اچھا دوست ہے، سعودی سے ہمارا بڑا معاہدہ ہوا، وہ ہمارا دوست ملک ہے، باقی اسلامی ملک ہے، باقی جو بھی دنیا میں سب پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان اس موڑ پہ جو ہم آ کے کھڑے ہیں، تو ہمیں اب ترقی اور خوشحالی، اپنے ملک کے جو مسائل ہیں، بے روزگاری، ان پہ پاکستان میں سرمایہ کاری جس طرح آ رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ اللہ نے موقع دیا ہے. پاکستان ایک نیا جنم لے کے آیا ہے 10 مئی کے بعد، مارکہ حق میں کامیابی کے بعد. اس میں ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہیں، فوج کی قربانیاں ہیں، ان کے خون کی، اس لہو کی، اس کا ہمیں، ان کے شہداء کے جو ورثہ ہے ان کی قربانیاں ہیں، خاندانوں نے قربانیاں دی. تو یہ پاکستان جو بنا ہے انشاءاللہ تا قیامت تک یہ اس انشاءاللہ. طرح خلدار صاحب، جس طرح آج
لگے ہاتھوں ہم بات کریں تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بڑی سسپیشیس رہی ہے. کیا اس میں اسلحہ جاتا رہا؟ کیا کچھ اس کے اندر جاتا رہا؟ نارکو منی کی بات کی جاتی ہے، اسمگلنگ کی بات کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ تمام گروہ اور یہ تمام لوگ انوالو ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس وقت دیکھیں یہ ٹریڈ بند ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ جو مافیا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس طرح اس اجلاس میں نہیں آتا ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے، اور وہ جس طرح کی ان کے قائد جو بات کرتے ہیں، گفتگو کی بات کرتے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیرول پہ نکالے. بھائی آپ لوگوں نے تو ان کو واپس لائے تھے. دہشت گردی تو نواز شریف صاحب نے 2018 میں ختم کر کے گئے تھے. جب 17 میں وہ گئے ہیں، ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، دہشت گردی میں کا خاتمہ تو ہو چکا تھا KPK میں، کراچی میں جو یہ سب کچھ ہوا. تو یہ دہشت گردی واپس کیسے آئی؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت کے صدر مملکت عارف علوی نے ایک سائن کیا تھا جس سے ان کو چھوڑا گیا. تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے پیرول پہ رہا کرو، پہلے یہ بتائے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو عسکری قیادت اس وقت کی بیٹھی ہوئی تھی، سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی تھی، اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی اسپیکر پارلیمنٹ میں، مگر وزیر اعظم نے ہاتھ ملانا وہ نہیں آئے اس نے کہا میں ان سے ہاتھ نہیں ملا. اب ان کو کیا اس کو پڑھیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بلایا جائے. یہ ان کے مفادات ہیں، یہ مفادات اور ان کی جو مافیاز کی ساری کارروائیاں ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مطلب اپنے وطن کی ان کو فکر نہیں ہے مگر ان کے مفادات کی فکر ہے. تو یہ تو سب بے نقاب ہو چکے ہیں وہ لوگ. تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ ان کا شامل نہ ہونا اجلاس میں وزیر اعلیٰ KPK کا، ان کا اس تمام جو عوامل ہیں جو کہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے یا ان کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے؟ وہ ریاست کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی پالیسی دیتے ہیں. صوبہ کبھی بھی قومی پالیسی نہیں بنا سکتا. جو بھی ان کے تحفظات ہوتے ہیں وہ مرکز کے سامنے رکھتا ہے، وہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کر سکتا ہے، مگر ریاست کی پاکستان کی حکومت پاکستان کی پالیسی ہے وہ وزیر اعظم کی قیادت میں بنائی جاتی ہے. وہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ کوئی صوبہ نہیں بناتا، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. تو یہ کس آئین کے تحت کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم بات کریں گے اور آپ آپریشن نہ کریں دہشت گردی کے خلاف؟ جو ہمارے فوج کے حملے کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہمارے سیولین کو شہید کر رہا ہے، ہمارا جو قیمتی نقصان جانوں کا کر رہا ہے، معاشی طور ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بات چیت کیسے کریں گے؟ جو ایک سامنے بندوق اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، جو آئین کو نہیں مانتا ہے، جو قانون کو نہیں مانتا ہے، جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا ہے، اس کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہمیشہ کیا ہے. اس وقت جو چل رہا ہے تو انٹیلیجنس بیس، اس کو سپورٹ نہ کرنا اور اپنی بات کرنا، تو اس کے ارادے آپ کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں اس جماعت کے اور اس کے لیڈر کے. بہت بہت شکریہ خلداس کوہستانی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہے پروگرام میں وقفے کا، اس کے بعد ہم اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. ہمارے فائنانس منسٹر کی جو پریس کانفرنس تھی واشنگٹن DC سے، اس میں انہوں نے کہا IMF سے، ورلڈ بینک سے مذاکرات مثبت رہے، معاشی اصلاحات کے اقدامات کو سراہا گیا اور IMF کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقدامات کے حوالے سے انہوں نے بات کو اجاگر کیا. کچھ قرضہ جو سٹاف لیول پر معاہدہ تھا IMF سے، وہ انہوں نے کہا کہ جی منظور ہو گیا ہے. تقریباً 1.2 بلین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو ملیں گے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ جناب. یہ بتائیے گا کہ 1.2 ارب کا جو ڈالر کا ہمارے ساتھ اب اسٹاف لیول کا ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اصلاحات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ ریالٹیز، مائکرو اکنامکس کے حوالے سے بات کی جائے یا عام آدمی کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت خوشحالی آ گئی ہے کیا؟
یہ بالکل واضح ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی موجودگی میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں اور آپ کو باہر سے قرضے مل جائیں، لیکن جو 1988 سے آج تک ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی موجودگی میں شرح نمو سست رہتی ہے، مہنگائی عموماً جو ہے اونچی رہتی ہے، اور ترقیاتی اخراجات میں تعلیم کا بجٹ، صحت کے بجٹ میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھین لو تو ہم یہ بے رحمی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے جبکہ کہ آئی ہمیں ایم ہر ایف حالت میں ڈاکٹر صاحب، جبکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ غریب کے اوپر ٹیکس نہ لگاؤ، عمرہ پہ لگاؤ، اشرافیہ پہ لگاؤ۔ دیکھیے وہ ان کا سیاسی نعرہ ہے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بنیادی بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جناب آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں، تو حکومت پاکستان یہ موجودہ ہو یا ماضی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم تو جو ہے زراعت میں پورا ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم تو معیشت کو دستاویزی نہیں بنا سکتے، ہم تو کالے دھن کو سفید ہونے سے روک نہیں سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کا ملک ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجٹ خسارے کو کنٹرول کریں، آپ کا تجارتی خسارہ کنٹرول میں رہے تاکہ آپ وقت آنے پر یہ قرضے واپس کر سکیں۔ تو ایک گٹھ جوڑ ہے، دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے اقدامات طے پا جاتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ثابت ہے، اور ابھی میں نے کتاب لکھی ہے اسلامی بینکاری، اس میں غیر سودی یا سودی و استحصالی میں یہ کہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں میں سے ایک رہ سکتا ہے، اور حکومتیں بھی یہ بات تسلیم کرتی ہیں، کیونکہ ہر حکومت یہ کہتی ہے جی آئی ایم ایف تنقید کرتی ہے اور کہتی ہے جی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلیں گے۔ ہر حکومت یہ کہتی ہے، کیوں کہتی ہے؟ کہ ایک گٹھ جوڑ ہے، آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے جو اکثریتی حصے سے ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے۔ اس وقت آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نیو گریڈ گیم کے تحت دہشت گردی جنگ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اس فیصلہ کن مرحلے میں چین کو کنٹرول کرنا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے، مشرقی وسطیٰ۔ اب الحمدللہ ہم پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری افواج نے بھارت کو جو یہ شکست فاش دی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سعودی عرب جیسا مالدار ملک ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، تو پاکستانی قوم کا اعتماد بہت بڑا ہے اور پاکستان کا وقار بھی بڑا ہے۔ اور اب تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے جو اسلامی ملک ہے مالدار، وہ بھی پاکستان سے بات کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امریکہ کو بھی ہماری اس محل وقوع جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن ہے، شاندار لوکیشن ہے۔ دیکھیے ہماری سرحدیں مغرب میں آپ دیکھیں افغانستان سے بھی ملتی ہیں، چین سے بھی ملتی ہیں، ایران سے بھی ملتی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کا بہت احترام کر رہے ہیں، بہت محبت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک عارضی چیز ہے، تو آئی ایم ایف کو بھی تو یہ پتا ہے نا کہ ان کے مالکان جو ہیں میجورٹی شیئر ہولڈرز کو کیا چاہتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف تو ہمت ہی نہیں کر سکتا اس وقت کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ سخت بات کرے، ڈاکٹر ہمیں صاحب، پیسہ مل اقدامات جائے گا۔ اور اصلاحات کی بات کی ہے وزیر فائنانس منسٹر نے، خزانہ نے۔ ہم نے یہ دیکھا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایک دیمک کی طرح ہمارے ملک کی اکانومی اور اس ملک کو چاٹ رہا ہے، جس میں چند بینیفیشریز ہیں، چند کمپنیز ہیں جن کے سٹیکس جو ہے ہر پارٹیز کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا طاقتور طبقہ ہے وہ، اس کو ہم ختم نہیں کر پا رہے۔ آئی پی پیز کی بات میں کروں گا، سارا ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے اسی کی مد میں جاتا ہے، اور وہ ایک قرضہ الگ ہم پہ چڑھی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اتارنے کے لیے ہم اور قرضے لیتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ عوام کو آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں اس بات سے۔ سر دیکھیے بات یہ ریلیف آپ کب دے سکتے ہیں، آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، پہلے میں یہ تسلیم کروں۔ دیکھیے آپ ریلیف کب دے سکتے ہیں؟ اس وقت دے سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر ایک سال میں جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کو وصول کرنا چاہیے، اس سے 15,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کر رہا ہے، صرف ایف بی آر۔ اب اس میں کالے دھن کو انہوں نے شامل نہیں کیا، صوبوں کو شامل نہیں کیا، میں نے وہ شامل کر لیا۔ 25,000 ارب روپیہ ہم ایک سال میں کم وصول کر رہے ہیں، جس کا فائدہ طاقتور طبقے بھی پہنچا رہے ہیں، کالے دھن بھی پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ایک دفعہ حکومت یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کا بڑا حصہ وصول کرنا ہے، تو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی نکل آئیں گے، آپ تعلیم کا بجٹ بھی بڑھا سکیں گے، صحت کا بجٹ بھی بنا سکیں گے، پیٹرولیم لیوی یعنی بھتّے کو آپ صفر کر سکیں گے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ کرنا کہ اپنے وسائل، قدرت کا قانون کیا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے وسائل بڑھائیں، اپنی ملکی بچتیں بڑھائیں، اپنی ملک کی سرمایہ کاری بڑھائیں۔
सरमाए के फरार को रोकें, शान अखराजात को कम करें और ये टैक्स की वसूली सर, ये अगर ये कर शान लेते हैं। अखराजात जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें तो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई जहत के अंदाज में कुछ ना कुछ अफसरान को सहूलतें फराम की जा रही हैं, गाड़ियाँ लाई जा रही होती हैं, कभी कुछ किया जा रहा होता है। हम तो उसमें कटौती नहीं देख सकते, किसी हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए। हमें जुनेजो साहब का दौर याद आता है जब उन्होंने 800 सीसी गाड़ियों की अप्रूवल देके उन्होंने कहा था कोई सरकारी अफसर जो है उससे बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे इकदाम हमारी कोई हुकूमत कर सकती है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल, मैं ये बहुत चीजें बहुत बारीक बीनी से देख रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ अगर 25 करोड़ अवाम की बड़े हिस्से का अवाम के ऊपर हुकूमत पर दबाव हो तब तो होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, सूबाई असेंबली में जो लोग बैठे हैं, हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, स्टेट बैंक में, SCCP में, FBR में, ये सब अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को नहीं करते। तो अगर पाकिस्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस चीज का बेड़ा उठा ले, और अवाम की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल दूं, आप इजाजत दें। तो सर आपको क्या 9 लगता है करोड़ कि ये जिसका नाम आपने लिया हमारे डिपार्टमेंट का, क्या इसका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं होगा बीच में? देखिए, ये तो अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हैं ये अदारे सारे, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक पार्लियामेंट तैयार नहीं होगी। मैं आपसे बताऊं, जैसे अभी आपने शुरू में बड़ा एक पावरफुल जुमला बोला था, रह गई बात। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा है कि IMF ऐसी कोई शराइत आयद नहीं कर सकता जो कौमी मफादात के खिलाफ हो। इससे बड़ी गलत कोई नहीं हो सकती। वो तो कर सकता है। आप ये कहें कि हमें ऐसी शराइत नहीं ली चाहिए, वो तो आपको पैसा दे रहे हैं, वो जो चाहे शराइत आयद कर दें। ये तो आपका कौमी वक़ार है कि आप और कौम मिलकर ये कहें कि जनाब ये क्या बातें कर रहे हैं, हम तो टैक्स की चोरी रोक कर आपकी शराइत पूरी करेंगे। वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो मिसाल दे रहा था उससे आपको साबित हो जाएगा। देखिए, 9 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, ब्रांडेड, तो वो उनसे हुकूमत टैक्स ले रही है, एडवांस टैक्स। अब उनकी आमदनी बेचारों की तो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, कराची, लाहौर वगैरह में आए हुए 9 करोड़ अफराद। इसी तरह से लाखों करोड़ों खवातीन वो हैं जिनकी आमदनी 2 लाख 3 लाख रुपए महीना है, वो बैंक में पैसा रखते हैं, उस पर आप 30% कैश रख लेते हैं। अब ये लोग अगर सामने आए और आपके चैनल के बाहर आके एहतजाज करें और आप उसको दिखाएं कि जनाब ये क्या हो रहा है, आप इनसे क्यों टैक्स ले रहे हैं, आप जो है ना 15,000 अरब वज़ीर आज़म ने कहा था कम वसूल हो रही है, तो ये कर लें आप। अगर ये कर लेते हैं तो पाकिस्तान को खुशहाल बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, IMF के प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, 26 मिलियन वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, और आईने पाकिस्तान का 25 अलीफ में ये लिखा है कि 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को आप लाजमन मुफ्त तालीम देंगे। तो जब आप बजट में पैसा ही नहीं रख रहे हैं, ना वफाक रख रहा है, ना सूरा रख रहा है, तो ये तो इस सदी के आखिर तक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, शानदार फौज है, जौहरी कुव्वत है, लोग समझदार हैं, मेहनती हैं, जफाकश हैं, सिर्फ अशराफिया है। उस अशराफिया को दबाव में लाने के लिए मेरे ख्याल से मुल्क में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो इन पर ये दबाव डाले हुकूमत पर। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहे ना कि जब आप इलेक्शन के लिए रात को 12 बजे खोलते हैं, अब बड़ी अच्छी बात है, कभी ये भी तो कहे कि 25 अलीफ में जो लिखा है कि ये 26 मिलियन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो ये बजट में आप रखें, तो वो भी पाबंदी लगाए। तो मसला ये वो इस्लामी बैंकारी भी ये नहीं, इसी वजह से है कि वो अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को निज़ाम दिया। मैंने आपको बताऊं, मैंने यूरोप में बड़ा डिस्कस किया बड़े बड़े माहिरीन से, वो ये मानते हैं कि ज़कात का निज़ाम जिस मुल्क में हो वहां तो गुर्बत हो ही नहीं सकती, वहां तो बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने एक ज़कात का निज़ाम दिया, हमने उसको करप्शन का और भिखारी बनाने का जरिया बना लिया। अरे भाई, उसके जरिए लोगों को रिस्क फराम करें, माइक्रो फाइनेंस के जरिए रिस्क फराम करें। तो ये तरीके मौजूद हैं। और अब चूंकि दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, जो पाकिस्तान जौहरी कुव्वत भी है, सब कुछ है, अब ये ज़रूरत है कि 2027 से पहले ये इस्लाहात कर लें, जो आपने अहम नुक्ता उठाया है। वरना ये न्यू ग्रेड गेम के तहत जब पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत कम होगी तो ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे लिए मुश्किलात आएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ, बड़ा मुनासिब वक्त है कि आपने ये नुक्ता उठाया है। जी शायद साहब, देखें बात ये आती है कि किसी भी, जिसे कह सकते हैं ना कि मुल्क के हवाले से मईशत की रग छेड़ने के लिए उसका मतवस्त तबका जो होता है और गरीब तबका जो मिला के तकरीबन उस मुल्क का 80% बनता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाए, 20% को प्रोटेक्ट किया जाए जो अशराफिया में शुमार होता है। हम देखते हैं कि वो जो भी इस्लाहात की जाती हैं सारा बोझ उन 80% पर डाला जाता है, सैलरीड लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, गन पॉइंट पर उनसे ले लिया जाता है, एट द बैंक उनकी निज़ाम के तहत काट लेते हैं उनके टैक्सेस।
اس کے بعد غریب، جس طرح آپ نے موبائل فون والے یوزرز کی بات کی ہے، غریب ہے یا امیر ہے سب یکساں ٹیکس دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ جب غربت بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں نا پاورٹی از اے مدر آف آل ایولز، یعنی کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی سے لے کر جرائم کا منبع جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہیں، جس کے بھوکے بچے بلک رہے ہیں، وہ چوری نہیں کرے گا یا ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو کیا کرے گا؟ دیکھیے وہاں پھر ایک اہم نقطہ اٹھا دیا. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس وقت کوئی 12 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. وہ اپنی بیوی بچوں کو پیٹ بھر کے مناسب غذا نہیں دے سکتے، وہ بچوں کا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، ان کو صاف پانی میسر نہیں ہے. لیکن میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں یہی طبقہ جو کہ اس میں ظلم کا شکار ہے، وہ اس چکر میں پڑتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوا، اس سیاستدان کے کیس کا کیا. ارے بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے گھر کی بات کریں، غربت کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں جو اسلام نے سکھایا. یہ اس طبقے کو تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ دن بھر بیٹھ کے جو کہتے ہیں بیل ہوئی کہ نہیں ہوئی، ضرور کریں، لیکن آپ یہ بھی تو کہنا کہ بھائی تمہارے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے، تم بچوں کا تو علاج نہیں کرا سکتے. وہ بچہ، میں نے ابھی آپ کو بتاؤں گا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. دنیا میں 148 ملکوں میں پاکستان کا 148 نمبر کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جو آپ نے اپرچونٹیز دی ہیں، جو ہماری آبادی کا 50% سے زائد ہے، وہ پاکستان کے 148 میں ہمارا 148واں نمبر ہے. اب میں حکومت سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ویمن بینک ہے، اس کو آپ جو ہے نا پرائیویٹائز نہ کریں، اور اس کو جو ہے نا ان کی 300-400-500 برانچز کھول دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ خواتین کو قرضے دیں، چھوٹے چھوٹے قرضے دیں، کسانوں کو قرضے دیں، سلائی کی مشین کے لیے لوگوں کو قرضے دے دیں، تو وہ غربت کے لکیر سے نیچے رہیں گے. اب آپ نے اس کو غیر ملکیوں کو بیچ دیا. خدا کے غضب سے ڈریں، یہ غیر ملکیوں کو نہ دیں. یہ جوہری طاقت ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ویمن بینک سے خواتین کی غربت کو کم کیا جا سکتا ہے، بے روزگاری کو کم کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے نظام سے غربت کو ہم الٹا کر رہے ہیں. ہر چیز کو اثاثے بیچ دیں، یہ کر دیں. بینکوں نے، اب بینک کو آپ کو پتہ ہے کہ 80% ڈپازٹس کس کے پاس ہیں؟ ان بینکوں کے پاس ہیں جن کے مالکان پاکستانی نہیں ہیں. آپ کو بتاؤں، میں نے پاکستان میں بھی بینکنگ کی ہے، یورپ میں بھی کی ہے. پاکستان میں آپ کو بتا دوں بہت سینئر پوزیشن میں کام کیا. ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فورن بینکس کو 3 سے زیادہ برانچز ملیں گی. قائد اعظم کے زمانے کا بات تو دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں ایک کراچی میں رکھو، ایک چٹاگونگ میں رکھو جو پورٹ ہے، اور ایک ڈھاکے میں رکھو جو کیپٹل ہے. اب آپ نے بڑی بڑی برانچز حبیب بینک، یونائٹڈ بینک فورنرز کو دے دی. تو آپ یہ کیوں بیچ رہے ہیں بھائی؟ یہ آپ کو پتہ ہے ان کا منافع کتنا ہے؟ 55% سالانہ، 56% سالانہ، پلس اسٹاک ایکسچینج. یہ تو 1.5 سال میں پوری ایکویٹی باہر لے جاتے ہیں. یہ تو پاکستانی کو منافع ملنا چاہیے. اس کا وجہ کیا ہوئی میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تو رہے گی. میرے پاس جو فیگرز ہیں، ان تمام بینکوں نے 13,500 ارب روپے کے قرضے دیے ہوئے ہیں، صرف 13,500 ارب. اور جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے بجٹ خسارے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، وہ 65,000 ارب روپے ہے. تازی شور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کا کام نہیں ہے. میں نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ پاکستان میں، نہ افریقہ میں. پاکستان میں نچکاری کر کے آپ نے ان سے یہ کہا کہ بجٹ خسارہ پورا کرو، ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھاتے. ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. لیکن ایک جملہ آپ مجھے اجازت دیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو خوشحال مضبوط ملک بنانے سے نہیں روک ڈاکٹر سکتی. صاحب بات وہی ہے، جو ہمارے وسائل ہیں وہی ہمارے لیے مسائل بن گئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم اس حالات میں نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بات یہ آتی ہے معاشی ترقی کے لیے اصلاحات ضروری ہوتی ہیں، لیکن اصلاحات میں مساوات کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ برابری کی سطح پر جب تک اصلاحات نہ کی جائے جس کا فائدہ تمام طبقات کو پہنچے، اور حصول کے حوالے سے چاہے ٹیکسیشن کی بات کی جا رہی ہو، چاہے پھر آپ کلیکشن کی بات کی جا رہی ہو، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو پیمانہ ہے اس کو زیر غور ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم کس پہ کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں. آپ ایک ہی طبقے پہ اگر بوجھ ڈالتے جائیں گے تو پھر اینڈ آپ کو نظر یہی آئے گا کہ وہ طبقہ جو ہے وہ سڑک پہ نکل آتا ہے، یا پھر وہ کسی اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا اعلی کار یا ہتھیار بن سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان.